خوشگوار فیملی کی اگر میں بات کروں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی مانند ہے۔ اگر اس کے جسم کے کسی حصے پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ ایک انسان یعنی ایک فیملی کی بھی تعریف اسی طرح ہے۔ اگر ایک فیملی میں کسی فرد میں بھی کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ جو ہے پوری فیملی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایسا ساتھ نہیں ہے تو پھر جو ہے ایک فرد اچھا نہیں بن سکتا، ایک فیملی اچھی نہیں بن سکتی۔ جب انسان روبوٹ کی طرح زندگی گزارے گا کیونکہ اس کے اندر بھی احساسات نہیں ہوتے، احساسات ہی آپ کو دکھ تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ احساسات کے بغیر جو ہے انسان دوسری مخلوقات کی طرح ہے۔ اگر احساسات ہیں تو انسان دوسری مخلوقات سے بالکل مختلف ہے۔ اگر اسی طرح میں بات کروں تو ہم جو ہیں اپنی کاروبار پر، اپنے سٹیٹس پر، اپنی سماجی شخصیات پر اور مختلف چیزوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہے اپنی فیملی پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اپنی فیملی کو احساسات ہونے چاہیے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے۔ اسی کی جو ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں جس کی وجہ سے احساسات نہیں ہوتے اور پھر جو ہے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ہم بیج کو بو کر اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں اور ایک ہرا بھرا پودا نکل آتا ہے، اسی طرح ہماری جو فیملی ہے وہ ایک باغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہم باغ کی پرورش کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وقت پر پانی دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو ہماری فیملی کا جو پانی ہے وہ احساسات کا پانی ہے، کہ احساسات کا پانی دینا چاہیے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے جو ہمارے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو گلے شکوے جو ہیں کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ تلف کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کو تلف کریں گے تو پھر جو ہے وہ ایک پھول نکل آئیں گے اور پھول جو ہے وہ ہرا بھرا نکل آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کہیں پر بھی رشتہ کرنا ہے تو اس کو دیکھیں کہ وہ فیملی جو ہے وہ مسکراہٹیں ہیں اس فیملی میں یا نہیں ہیں۔ اگر اس فیملی میں مسکراہٹیں نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، تو پھر آپ وہاں پر رشتہ نہ کریں، کیونکہ آپ اگر رشتہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہونی پڑے گی اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ انسان کو اہمیت نہیں دیتے۔ جہاں پر چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں پر انسان کو اہمیت نہ دی جائے تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر جو احساسات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور احساسات جو ہیں وہاں پر بالکل بھی نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آپ خود خوش نہیں ہیں تو پھر آپ دوسروں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ آپ خود خوش ہوں گے تو آپ اپنی فیملی کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں۔ کائنات کے نظام کو دیکھا جائے تو بعض چیزیں جو ہیں دکھائی دیتی ہیں اور بعض چیزیں سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض چیزیں دکھائی دیتی بھی ہیں، سنائی بھی دیتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان رشتوں میں بعض چیزیں دکھائی دیتی بھی ہیں، سنائی بھی دیتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کئی رشتوں میں ہمیں بہرا بننا پڑتا ہے، ہمیں گنگا بننا پڑتا ہے، ہمیں ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، ان سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ لینے چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے احساسات کی جو ہے وہ مین ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم زندگی کی ڈش میں جو ہے مختلف چیزیں ہوں گی، مختلف کردار ہوں گے، آپ ان کو کھانا ہی پڑے گا۔ اگر آپ ان کو نہیں کھائیں گے تو پھر اگر دیکھا جائے تو پھر وہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زندگی ایک سمجھوتے کا نام بھی ہے، اس میں جو ہے آپ کو میٹھے اور کڑوے پھل بھی کھانے پڑیں گے، کیونکہ یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کڑوے پھل کو بھی سکون سے قبول کر لیں گے، خوشی خوشی کھائیں گے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان گزرے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایک اچھی فیملی بناتے ہیں تو ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ جو بازو ہے نا وہ اگر تعلق نہیں بناتا تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہ بازو، تو پھر جو ہے وہ احساسات ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بازو ہی تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے، یہ بازو ہی تعلق کو برقرار رکھ سکتا ہے، احساسات رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو ہمارے معاشرے میں
جتنے بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علم کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حب الوطنی کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مختلف چیزوں سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر تلاش نہیں کرتے کہ میں کس طرح ہوں اور میرے اندر جو ہیں کتنے منفی اثرات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسروں پر غور کرنے کی بجائے، دوسروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری فیملی جو ہے وہ کس طرح ہے اور کس طرح سے ہماری فیملی کو رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی فیملی پر غور نہیں کرتے تو پھر جو ہے ہمارے اندر احساسات نہیں ہیں، ہماری اندر جو ہے فیملی کو سمجھنے کی احساسات نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے جو دوست ہوتا ہے وہ غموں کو کم کرنے اور غموں کو تقسیم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تقسیم کرنے کے لیے ہی دوست ہوتا ہے، غم کو دور کرنے کے لیے ہی دوست ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہہ کے تو لگاتے ہیں لیکن جو ہے اپنے گھر میں موڈ خراب کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ موڈ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کہہ کے لگائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن خوشگوار جو ماحول ہوگا وہ ذہنی بھی سکون ملے گا اور جو ہے آپ کے رشتے جو ہیں وہ احساسات میں بھی ہوں گے اور آپ کی فیملی جو ہے وہ اچھی بہتری کی طرف جائے گی اور کامیابی کی طرف جائے گی۔ اگر اسی طرح میں بات کروں تو یہ جو گھر ہے ایک سلطنت کی طرح ہے، یہ ایک بزنس کی طرح ہے، اس کا جو ویژن ہے وہ ایک بہترین ویژن ہونا چاہیے۔ اگر ایک گھر میں ویژن بہترین نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے آپ کا جو ہے گھر بالکل بھی احساسات نہیں ہے، کیونکہ اس میں کھانے کو وقت پر ٹائم پر کھانا تو مل جائے گا، سونے کے لیے وقت پر بستر تو مل جائے گا، لیکن وہ جو چیز ہوگی اخلاق، اطمینان، سکون، وہ چیز نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے والدین کو چاہیے، ہر والدین کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے گھر میں مقاصد کو طے کریں، ایک دوسرے کی سننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ویلیو دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو عزت دینے کی کوشش کریں، تو پھر جو ہے آپ کے رشتے جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی صرف یہ نہیں کہ ایک بھائی کامیاب ہو جائے اور دوسرے بہن بھائی پیچھے رہ جائیں، کامیابی وہ ہوتی ہے جس سے ماں باپ، والدین، رشتہ دار، دوست ساتھی کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کی کامیابی سے دوسروں کو فائدہ نہیں مل رہا تو آپ کو اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ یہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ ہے جو آپ کی خدمت کریں، تو وہ پھر وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل اس گھر پر ہے جو مل کر رہتے ہیں۔